اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ عزیزان گرامی، انبیاء علیہ السلام کی زمین پر آمد اور انسانوں کے درمیان ان کی بعثت کا مقصد انسانوں کو رذائل سے پاک کرنا اور فضائل سے آراستہ کرنا ہے۔ رذائل ناسوتی اور حیوانی خصوصیات، فضائل ملکوتی اور فرشتوں کی خصوصیات۔ انسان چونکہ درمیان کی مخلوق ہے، اس لیے ان دو قوتوں کے درمیان انسان کو بیلنس کر کے چلنے کے لیے اور چلانے کے لیے دین آیا ہے۔ اب اگر ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں تو انہی دو قوتوں کی ہمارے دلوں کے اندر، ہماری زندگیوں میں ہمیشہ ہمیں جنگ نظر آتی ہے۔ حق اور باطل کی جنگ، شہوت اور خدا پرستی کی جنگ، اللہ کی اطاعت اور شہوانی خواہشات کی پیروی کی جنگ۔ یہ جو جنگ ہے دونوں انسان کے درمیان، انسان کے اندر، اس جنگ میں جو بھی کامیاب ہوگا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، اور جو اس میں ناکام ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا وہ ناکام ہوا۔ آلودگی کے اسباب حیوانی ہیں اور پاکیزگی کے اسباب ملکوتی ہیں۔ اس لیے بہترین انسان اس کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کا خلق، اللہ کا اخلاق، اللہ کی قدریں، اللہ کی ویلیوز جس انسان کے اندر زندہ ہوں۔ اور بدترین انسان وہ ہوتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ حیوانی اور درندوں کی صفات مجتمع ہو جائیں اور جمع ہو جائیں۔ وہ شخص زیادہ سے زیادہ درندہ ہوتا ہے جس میں درندگی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ شخص زیادہ سے زیادہ ملکوتی ہوتا ہے جس میں فرشتوں کی صفت کا اضافہ ہوتا چلا جائے اور اس کے مقابلے میں حیوانی صفات کمزور پڑتی چلی جائیں۔ روح کا تعلق انہی صفات سے ہے۔ یعنی اگر ایک شخص انسان بننا چاہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا جسم انسان ہو تو وہ انسان کہلائے۔ جسم کا انسان ہونا الگ بات ہے، اندر سے انسان کا انسان ہونا الگ بات ہے۔ لہٰذا ہم بظاہر ایک ہندو کو، ایک عیسائی کو، ایک یہودی کو، ایک مسلمان کو اگر ان کے کپڑے اور حلیے میں شناخت نہ کر پائیں تو جسم کو دیکھ کر ہم شناخت نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے یا کچھ اور۔ وہ چیز جو اس شخص کو معین کرتی ہے وہ اس کے اندر کی دنیا ہے، اور اندر کی دنیا چہروں سے اور حلیوں سے تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ اندر کی دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے انسان کو اپنی سوچوں میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، اپنی روح میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، حق کے رستے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ خوشبو آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن جب آپ خوشبو کے درمیان کچھ دیر بیٹھتے ہیں تو آپ کا پورا وجود معطر ہو جاتا ہے، آپ کی روح معطر ہوتی ہے، نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن آپ اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ نورانی انسان کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، آپ اپنے اندر ایک قلبی سکون،
اطمینان، نورانیت محسوس کریں گے. جبکہ اس کے مقابلے میں ایک درندہ صفت انسان کے ساتھ بیٹھ جائیں، جس کا ہم و غم، جس کی زندگی کا مقصد، جس کی زندگی کی سب سے بڑی معراج، جس کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف پیٹ ہو اور جنسی خواہشات ہوں اور کوئی منصب ہو، تو وہ اتنا ہی بڑا حیوان بھی ہے. ایسے حیوان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی روح کو کبھی بھی تسکین نہیں مل سکتی. عارضی طور پر ہو سکتا ہے اس کی شہرت کی وجہ سے، اس کے بڑے نام کی وجہ سے، اس کی جاگیرداری کی وجہ سے، اس کے سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے آپ یہ محسوس کریں کہ آپ نے ایک بڑے سرمایہ دار کے ساتھ کچھ لمحات گزارے ہیں. لیکن یہ جو لمحات ہیں یہ روح کی موت کے لمحات ہیں، انسان کے باطن کی موت کے لمحات ہیں. اس لیے باطن انسانی کو، اندرونی اس انسان کو زندہ کرنے کے لیے ان اخلاقیات کو زندہ کرنا ضروری ہے جو بدن کے لوازمات میں سے نہیں ہے، روح کی لوازمات میں سے ہیں، سوچ کی لوازمات میں سے ہیں. آپ اگر سچ بولیں یا جھوٹ، تو آپ کے سچ اور جھوٹ کا تعلق آپ کے جسم سے نہیں ہے، آپ کی روح سے ہے. آپ کسی کی خدمت کریں یا کسی کو زحمت دیں، اس کا اظہار آپ کے بدن کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن اصل جو کار فرما حقیقت ہے وہ آپ کی روح ہے. اس لیے فضائل سے آراستہ کرنا چاہیں تو وہ بھی بدن نہیں، روح ہے. رذائل میں مبتلا کرنا چاہیں تو وہ بھی بدن مبتلا نہیں ہوتا بلکہ روح مبتلا ہوتی ہے. اس اعتبار سے کچھ برائیاں ہیں اور کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ نورانی اعمال ہیں اور کچھ ظلمانی اعمال ہیں. نورانی اعمال کی بجا آوری انسان کو آسمانوں کی طرف، بلندیوں کی طرف، ترقی کی طرف، تکامل کی طرف لے کر جاتی ہے، اور ظلمانی اعمال کی بجا آوری اس کو اس تکامل کے سفر میں روکنے کا باعث بنتی ہے اور اس کو پیچھے کی طرف دھکا دینے کا باعث بنتی ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے ان رذائل کو پہچاننا ہے جن کی وجہ سے ہماری ترقی کا سفر نمبر 1 رک جاتا ہے، اور نمبر 2 ہماری ترقی اوپر کی طرف ہونے کی بجائے نیچے کی طرف ہونے لگتی ہے، جس کو ہم تنزل کہتے ہیں، ترقی نہیں کہتے. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ خود ان خصوصیات کو ہم پہچانیں. وہ کون سی خصوصیات ہیں، وہ کون سی عادات ہیں، وہ کون سے اطوار ہیں، وہ کون سے بیہیویئرز ہیں جن کی وجہ سے انسان اوپر کی جانب جانے کی بجائے نیچے کی طرف جاتا ہے. اب اس میں کچھ چیزوں کی میں نشاندہی کروں گا. کچھ آفات، کچھ بیماریاں، کچھ خصوصیات آپ کی زبان سے متعلق ہیں، کچھ آپ کی سوچ سے متعلق ہیں، کچھ آپ کی آنکھ سے متعلق ہیں، کچھ آپ کے ہاتھوں سے متعلق ہیں، کچھ آپ کے جسم کے باقی اعضاء سے متعلق ہیں. یہ جو مجموعی طور پر انسان کی ہستی ہے، اس کے مختلف حصے مختلف چیزوں کے ذمہ دار ہیں. اب اگر انسان چاہے کہ ان اپنے جسمانی اعضاء کو عقل کے تابع بنا دے، عقل کے پیچھے چلے، ہاتھ ہلانے سے پہلے اس کی عقل فیصلہ کرے کہ ہاتھ ہلانا چاہیے یا نہیں، زبان ہلانے سے پہلے اس کی عقل فیصلہ کرے کہ مجھے یہاں پر زبان کھولنی چاہیے یا نہیں، آنکھ کے استعمال سے پہلے اس کی عقل یہ فیصلہ کرے کہ مجھے اس جگہ آنکھ کو کھولنا چاہیے یا نہیں. اس کے نتیجے میں انسان کے اعمال میں نکھار آ جاتی ہے. آنکھ ہی کی مثال لیجئے. آنکھ کس چیز کو دیکھے اور کس چیز کو نہ دیکھے، اس کا تعین کون کرتا ہے؟
شریعت. اختیار آپ کے پاس ہے، آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ اب تم چاہو تو اس آنکھ کا درست استعمال کرو اور چاہو تو غلط استعمال کرو. لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ درست استعمال کرو. خواہش کیا کہتی ہے؟ جہاں کچھ نظر آئے دیکھنا شروع کر دو. اب اگر انسان اس آنکھ کے ذریعے سے نورانیت دیکھنا چاہے تو قرآن کو دیکھے، اچھے انسانوں کو دیکھے، ان اولیاء اللہ کو دیکھے جو اس کو خدا کے قریب تر کر سکتے ہیں. اللہ کے مظلوم بندوں کی مدد کے لیے ان آنکھوں کو استعمال کریں. حلال چیزوں کے حصول کے لیے ان آنکھوں کا استعمال کریں. یہ آنکھوں کا درست اور عقلانی استعمال ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر انہی آنکھوں کو نامناسب چیزوں کو دیکھنے کے لیے وہ استعمال کرے، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کرے جو چیزیں دیکھنا منع ہے، نامحرم کو دیکھنے کے لیے استعمال کرے، حرام کو دیکھنے کے لیے استعمال کرے، شہوانی خواہشات کی اتباع میں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے شہوت اور شہوانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان آنکھوں کا استعمال کرے، تو آنکھ تو استعمال ہوئی ہے، لیکن آنکھ کے اس استعمال نے انسان کو انسانیت کی اس راہ میں ترقی کی بجائے حیوانیت کی راہ میں تنزل کا رستہ دکھایا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ انسان حیوان بن جاتا ہے. رفتہ 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 جیسے جیسے ان صفات میں اور اس جسم کے حصے کے استعمال میں وہ عقل سے فاصلہ اپنا بڑھاتا چلا جاتا ہے اور عقل کی اتباع نہیں کرتا، عقل کی بات نہیں مانتا، دین کی بات نہیں مانتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، تو نتیجتاً وہ شیطان، ہوا و ہوس اور خواہشات کا اسیر بن کر رفتہ رفتہ مکمل طور پر حیوان بن جاتا ہے. یہ جو مکمل طور پر حیوان بننے کا عمل ہے یہ تدریجی تو ہے لیکن انتہائی خطرناک ہے. تو اس لیے ہم اگلی راتوں میں انشاءاللہ تعالی ان صفات کے حوالے سے اپنی گفتگو کریں گے جو صفات انسان کو حیوان بناتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے، رسول اللہ نے، اہل البیت علیہ السلام نے ان صفات کو اپنانے سے انسان کو روکا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.